اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب ناظر درس نمبر 508 میں فعل منظور کے مقدور ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ جس کام کی ناظر مانی جاتی ہے وہ انسان کی طاقت اور قدرت میں ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہوگی۔ قدرت کے ظرف کی تعیین کی جائے گی، کس وقت قدرت ہونا شرط ہے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ جس کام کی ناظر مانی جاتی ہے، جس کو فعل منظور بھی کہتے ہیں، تو اس میں ایک شرط تو یہ تھی کہ وہ عبادت ہونی چاہیے یا مباح راجح ہونا چاہیے اس کو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقدور ہونا چاہیے مکلف کے لیے، جو ناظر کرنے والا ہے اس کی قدرت اور طاقت میں شامل ہو اور وہ اس کو بحسب عادت انجام دے سکتا ہو۔ اس قدرت اور طاقت کا وقت کیا ہے؟ کہتے ہیں جس وقت اس نے اس کو انجام دینا ہے فعل منظور کو، اس وقت اگر اس کو قدرت موجود ہے، اگرچہ کہ جس وقت اس نے ناظر کی ہے اس وقت قدرت نہ ہو تو تب بھی کافی ہے۔ اگر ظرف انجام میں اور اس کام کو انجام دینے کے وقت میں اس کو قدرت موجود ہے تو یہی کافی ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا مقدورا للناظر بمعنى صلاحیت تعلق قدرته به عادتا فی الوقت المضروب له فعلا او قوتا فإن كان وقته معینا اعتبرت فیہ وإن كان مطلقا فالعمر۔ فعل منظور کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نظر کرنے والے کے لیے مقدور ہو، اس کی طاقت میں ہو، اس معنی میں کہ اس کی قدرت کا عادتاً تعلق رکھنے کی صلاحیت موجود ہو اس وقت میں کہ جس کو معین کیا گیا ہوا ہے، چاہے وہ فعلاً قدرت موجود ہو یا بالقوہ اس کے پاس قدرت موجود ہو۔ فعلاً قدرت تو یہی ہوتا ہے کہ جس وقت اس نے ناظر مانی ہے اسی وقت اس کے پاس قدرت موجود ہو، اور بالقوہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس میں قدرت پیدا ہو جائے، جس وقت اس نے انجام دینا ہے اس وقت بھی اگر قدرت پیدا ہو جائے تو وہی کافی ہے۔ فَإِن كَانَ وَقْتُهُ مُعَيَّنًا، اگر اس کام کو انجام دینے کا وقت معین ہو، اُعْتُبِرَتْ فِيهِ، تو اسی وقت معین میں اگر قدرت پیدا ہو جائے تو وہی کافی ہے۔ وَإِن كَانَ مُطْلَقًا، اور اگر اس کا وقت معین نہ ہو بلکہ مطلق ناظر کی ہو تو پھر اس میں قدرت شرط ہے تمام عمر میں، ناظر سے لے کر جب تک اس کو انجام دیتا ہے تو شرط ہے اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے۔ وَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْمُتَبَادِرِ الْقُدْرَةَ الْفِعْلِيَّةَ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ لَهُمْ كما صرحوا به كثيرا لحكمهم بأن من نظر الحج وهو عاجز عنه بالفعل لكنه يرجو القدرة ينعقد نظره ويتوقعها في الوقت۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہم نے قدرت بالقوہ کو بھی کافی سمجھا ہے اور اس کو معتبر قرار دیا ہے، یعنی قدرت فعلی موجود ہو یا بالقوہ موجود ہو تو وہی کافی ہے۔ مع کون المتبادر القدرت الفعلیہ، حالانکہ قدرت کی شرط سے جو چیز ذہن میں جلدی آتی ہے تبادر کرتی ہے وہ قدرت فعلی ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو قدرت فعلی اور بالقوہ سے عام مراد دیا ہے، لأنها غیر مرادۃ لہم، چونکہ فقط قدرت فعلی فقہائے شیعہ کی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ کما صرحوا بہ کثیرا، جیسا کہ انہوں نے اس کی بہت سے موارد میں صراحت کی ہے۔ لحکمہم بأن من نظر الحج وهو عاجز عنہ بالفعل، چونکہ فقہائے شیعہ نے فتویٰ دیا ہے، حکم لگایا ہے کہ جس شخص نے حج کی ناظر مانی در حالانکہ ناظر کرتے وقت بالفعل اسی وقت وہ اس سے عاجز تھا اور اس کے پاس قدرت نہیں تھی حج کو انجام دینی تھی، لیکنہ یرجو القدرہ، لیکن اس کو امید ہے کہ بعد میں حج انجام دینے کی قدرت
پیدا ہو جائے گی، یا نہ عاقد و ناظر ہو تو اس کی وہ حج کی جو ناظر ہے وہ منعقد ہو جاتی ہے، صحیح ہوتی ہے۔ وَيَتَوَقَّعُهَا فِي الْوَقْتِ، اور وہ حج کے وقت میں اس کے لیے منتظر ہوگا کہ قدرت پیدا ہوتی ہے یا نہیں پیدا ہوتی۔ فَإِنْ خَرَجَ وَهُوَ عَاجِزٌ بَطَلَ، پس اگر وقت حج خارج ہو جائے اور وہ ابھی تک عاجز ہو تو باطلا، تو اس کی ناظر باطل ہوگی، چونکہ کشف ہوگا کہ شروع سے ہی اس کے پاس اس کی ناظر باطل تھی، چونکہ قدرت نہ فعلاً موجود تھی نہ بالقوہ حاصل ہوئی۔ وَكَذَا لَوْ نَظَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ وَهُوَ فَقِيرٌ، دوسری مثال کے جہاں پر فقہاء نے ناظر کے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، حالانکہ وہاں پر بالفعل قدرت موجود نہیں ہے بلکہ قدرت بالقوہ کو مد نظر رکھا ہے۔ اسی طرح ہے اگر وہ صدقہ کرنے کی ناظر کرتا ہے کہ ایک مال وہ صدقہ کرے گا، وَهُوَ فَقِيرٌ، در حالانکہ ناظر کرتے وقت وہ فقیر ہے اور اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ اسے امید ہے کہ بعد میں مال ملنے والا ہے تو پھر اس کو اگر بعد میں مال مل جائے تو اس کی نظر صحیح ہے، اگر نہ ملے تو پھر باطل ہو جائے گی۔ او نظرت الحائض الصوم مطلقا او فی وقت یمکن فعلہ فیہ بعد الطہارۃ وغیر ذلک، اور تیسری مثال ہے کہ اگر ایام ماہواری والی عورت ناظر کرتی ہے روزہ رکھنے کی بطور مطلق، یعنی وقت روزے کا معین نہیں کرتی، او فی وقت یا وقت معین کرتی ہے، یمکن فعلہ فیہ بعد الطہارہ، ایسا وقت کہ جس میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے طہارت حاصل کرنے کے بعد۔ تو اس مثال میں بھی اگرچہ جس وقت اس نے ناظر کی ہے وہ خود ایام ماہواری میں ہے، حیض کی حالت میں، تو اس کے لیے روزہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ ایسے وقت کے لیے روزے کی منت مان رہی ہے کہ جب وہ پاک ہو چکی ہوگی تو پھر اس کی ناظر صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ قدرت فعلی شرط نہیں ہے، قدرت بالقوہ کافی ہے۔ وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ ناظر کے باب میں بالقوہ بھی جو قدرت حاصل ہوتی ہے بعد میں وہ کافی ہے۔ وَإِنَّمَا أَخْرَجُوا بِالْقَيْدِ الْمُمْتَنِعَ عَادَةً كَنَاظِرِ الصُّعُودِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ عَقْلًا كَالْكَوْنِ فِي غَيْرِ حَيِّزٍ وَالْجَمْعِ بَيْنَ ضِدَّيْنِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں بے شک اس قدرت کی قید کے ذریعے علماء و فقہائے شیعہ نے اس چیز کو اور اس فعل کی ناظر کرنے کو خارج کر دیا ہے کہ جو عادتاً ممتنع ہوتا ہے، محال ہوتا ہے، اس کی قدرت میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ جو ممتنع اور محال ہوتا ہے، بعض ممتنع عادتاً ہوتا ہے، معمولاً اس کو انجام نہیں دے سکتا، اس کی قدرت میں نہیں ہوتا، بعض ایسے ممتنعات ہوتے ہیں، محالات ہوتے ہیں جو عقلاً محال ہوتے ہیں۔ تو ممتنع عادتاً کی مثال ہے کَنَاظِرِ الصُّعُودِ إِلَى السَّمَاءِ، جیسا کہ وہ منت مانتا ہے کہ آسمان کی طرف جائے گا، بلند ہوگا، تو یہ عادتاً محال ہے۔ عقلاً محال ہے کَالْكَوْنِ فِي غَيْرِ حَيِّزٍ، جیسے وہ موجود ہو فی غیر حیز، مکان کے بغیر، چونکہ جسم و جسمیانیات والی جو چیزیں ہیں وہ مکان کے بغیر، جگہ کو گھیرے بغیر وہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ عقلاً ممکن نہیں ہے کہ ایک جسم و جسمانیات رکھنے والی چیز کسی مکان میں موجود نہ ہو۔ والجمع بین ضدین، یا دو ضد جو آپس میں ہوتی ہیں متضاد چیزیں، ان کو جمع کرنے کی وہ ناظر کرتا ہے۔ ضدین کے بارے میں علم منطق میں جو بیان ہوا ہے، دو وجودی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ہی موضوع پر پے در پے آتی ہیں، یہ اس موضوع میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، اور ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف نہیں ہوتا، جیسے حرارت اور برودت۔ ایک چیز گرم ہوگی تو اسی وقت وہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، ایک ہی وقت میں گرم بھی ہو اور ٹھنڈی بھی ہو تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں تقابل نقیضین ہوتا ہے، دو معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وجودی ہوتا ہے، دوسرا اسی کا عدمی ہوتا ہے، دونوں نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں، جبکہ ملکہ اور عدم ملکہ دو امر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وجودی ہوتا ہے دوسرا عدمی۔
یہ دو جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ممکن ہے اس جگہ سے مرتفع ہو جائیں جہاں ملکہ کا ہونا صحیح نہیں ہے۔ ملکہ وہی طاقت اور اس کی صلاحیت کا ہونا۔ اور متضائفین کا تقابل دو وجودی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اکٹھا سمجھا جا سکتا ہے، ایک ہی جہت سے ایک ہی موضوع میں یہ جمع نہیں ہو سکتی، جبکہ یہ مرتفع ہو سکتی ہے۔ او شرعن کالاعتکاف جنبا مع القدرت علی الغسل وهذا القسم يمكن دخوله في كونه طاعتا او مباحا فيخرج به او بهما۔ تو قدرت کی قید کے ذریعے ممتنع عادی کو بھی خارج کر دیا، ممتنع عقلی کو بھی خارج کر دیا، اور شرعن یا ممتنع شرعی کو بھی خارج کر دیا۔ مثال کیا، کل اعتکاف جنوبن، جیسے وہ ناظر کرتا ہے کہ اعتکاف کرے گا حالت جنابت میں، مع القدرت علی الغسل، جبکہ اس کو غسل کرنے پر قدرت حاصل ہو، تو یہ شرعی لحاظ سے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے حالت جنابت میں۔ شہید ثانی اس کی ایک توجیہ پیش فرماتے ہیں، اس قسم کو ممکن ہے کہ ہم داخل کریں یا یہ داخل ہو اطاعت میں یا مباح راجح میں۔ تو ممتنع شرعی کو اگر طاعت یا مباح راجح میں داخل کریں تو یہ جو اعتکاف در حالت جنابت کی مثال ہے، یہ اطاعت میں ہو اصل کے ذریعے، تو اس بنیاد پر اس کو خارج کرنے کے لیے مقدوریت کی قید ضروری ہے، جیسا کہ فقہاء نے فرمایا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اطاعت یا مباح راجح میں داخل نہ سمجھیں، اس اعتبار سے کہ اگرچہ اصل میں اطاعت ہے لیکن مانع شرعی موجود ہو تو یہ اطاعت نہیں ہے، یعنی مامور بہ نہیں ہوتا، چونکہ اعتکاف حالت جنابت میں اس پر امر شرعی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ممتنع شرعی کو قید اطاعت یا مباح راجح کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں مقدوریت کی قید کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہی بیان کرنا چاہتے ہیں، اس قسم کو داخل کرنا ممکن ہے اطاعت میں یا مباح ہونے میں، فَيَخْرُجُ بِهِ أَوْ بِهِمَا، تو اس صورت میں یا تو مقدوریت کے قید کے ذریعے یہ خارج ہو جائے گی یا ان دونوں کی قید کے ذریعے وہ خارج ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہم ممتنع شرعی کو اطاعت یا مباح راجح میں داخل کریں اصل اعتبار کے ذریعے تو قید مقدوریت کے ذریعے یہ خارج ہو جائیں گے، اور اگر اس ممتنع شرعی کو طاعت یا مباح راجح میں داخل نہ سمجھیں تو پھر یہ انہی کے ذریعے خارج ہو جائیں گے، چونکہ یہ طاعت یا مباح راجح ہی نہیں ہے تو قید مقدوریت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ممتنع شرعی کی مثال میں جو انہوں نے فرمایا ہے جنابت کی حالت میں اعتکاف کرنا، مع القدرت علی الغسل، جب اس کو غسل کی قدرت ہو، تو شہید ثانی نے اس میں مع القدرہ علی الغسل کی جو قید لگائی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر فرض کریں کہ وہ غسل کی قدرت ہی نہیں رکھتا تو تیمم کے ساتھ اعتکاف کر سکتا ہے، اس صورت میں حالت جنابت کے ساتھ بھی اعتکاف ہو جائے گا، تو یہ ممتنع شرعی نہیں ہوگا، اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو انجام دے تیمم کر کے۔ اس سے پہلے ایک عبارت میں گزرا تھا کہ اس چیز کی اور اس کام کی اور اس فعل کی منت مان سکتے ہیں، ناظر کر سکتے ہیں کہ جو یا تو عبادت اور طاعت ہو یا پھر وہ مباح راجح ہو۔ تو اس میں جو بیان کیا تھا مباح راجح دین کے حوالے سے، تو اس میں ایک سوال ہو سکتا تھا کہ مباح راجح دین کے لحاظ سے اس کا مستحب سے کیا فرق ہو سکتا ہے کہ مصنف نے اپنی عبارت میں ایک دوسرے کے مقابل میں قرار دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ مباح راجح دینی بھی مستحب کی طرف بازگشت رکھتا ہے، لیکن مستحب سے مصنف کی مراد مستحب بذات ہے، جو بذات معمور بہی ہو اور شریعت میں معلوم اور یقینی عبادات میں سے ہو، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ لیکن مباح راجح دینی مستحب بالعرض ہے، یعنی معمور بہی ہے لیکن عبادات معلومہ میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک اس شرط کا تعلق ہے کہ فعل منظور کو مکلف کے لیے مقدور ہونا چاہیے، پس عقلی لحاظ سے جو غیر مقدور ہو اور محال عقلی ہو، جیسے جمع بین النقیضین
یا محال عادی ہو جیسے آسمان کی طرف پرواز کرنا، تو یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ناظر منعقد اور صحیح نہیں ہوگی، جیسا کہ جواہر الکلام کی شرح شرائع الاسلام میں جناب علامہ محمد حسن نجفی نے فرمایا ہے، اور مسالک الافہام میں بھی شہید ثانی نے فرمایا فالمراد بالمقدور للناظر مضافا الى کونہ طاعتا ما يمكنه فعله عادتا وان لم يكن مقدورا له بالفعل ومن ثم يتوقع ناظر الحج ماشیا المقنع مع الاطلاق۔ تو یہ عبارت جو شہید ثانی کی شرح شرائع الاسلام میں ہے وہ بھی اسی شرح الامہ کے قریب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کی قدرت میں ہو، چاہے قدرت فعلی موجود ہو یا بعد میں قدرت پیدا ہو جائے، تو وہ ناظر صحیح ہو سکتی ہے۔